بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارے اردو کی طرف سے عابد شال حاضر ہے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور اس ایک سوال کے جواب کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں جناب اختر عثمان کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سوال سر آج آپ کی محبت ہے سر، سوال یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم اپنی گفتگویں کرتے ہیں تو ہم نوجوان شاعروں کو یا آج کل کی جو شاعری کی جا رہی ہے، ہم جو ذرا سے تھوڑے سے پختہ عمر کے ہو گئے ہیں یا ہم سے پہلے کے لوگ، وہ اتنا زیادہ بنظر احسان نہیں دیکھتے چیزوں کو، غلطیاں زیادہ نکالتے ہیں، پن پوائنٹ زیادہ کرتے ہیں، نصیحتیں زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر عہد کا لکھنے والا اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں ضرور رکھتا ہے جو نئے زمانے کے مطابق ہوتی ہیں، جو آنے والے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں جی۔ تو اس تناظر میں اس دور کی شاعری میں جو نیا لکھنے والا کر رہا ہے خاص طور پر، اس میں کون سا وصف آپ ایسا دیکھتے ہیں جس کی تحسین کی جانی چاہیے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سرمایہ ہے اس دور کی شاعری، فن کے اعتبار سے بھی اور اسلوب کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی؟ جی، میں بنیادی طور پر ایک طالب علم کے طور پر جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں سر، تو مجھے وہ نیا پن جو روایت میں بھیگا ہوا وہ بہت پسند آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر مشاعرہ میں جاتے ہیں، نئے لوگوں کو سنتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ شعر کہیں سے لے آتے ہیں، کوئی مصرع کہیں سے لے آتے ہیں۔ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے مجھے یاد ہے ایک مشاعرے میں ہم گئے تو وہاں ایک نوجوان تھے نثار محمود تاثیر، یہ کامرہ والے ہمارے دوست بہت اچھے، انہوں نے ایک غزل سنائی، خوشبوئیں بانٹنا معمول رہا ہے مجھ میں۔ اس پہ ایک مصرع تھا، جیسے جاتے ہوئے کچھ بھول رہا ہے مجھ میں، مجھے بہت اچھا لگا۔ جی جیسے اچھا، اتفاق سے اسی مشاعرے میں جو نعت شریف پڑھی گئی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، جو منظور الکونین مرحوم کی جی جی پڑھی ہوئی ہے، وہ ایک نوجوان نے پڑھی اور کمال پڑھی۔ تو یہ دو لوگ تو ان کو میں نے یہاں ٹیبل پہ ایک دن بلا لیا کہ آؤ اور مجھے وہی چیزیں پھر سناؤ۔ کیا بات، وہ پھر جب ہم بہت یوں کہنا چاہیے کہ مشق کی اس حد تک پہنچ گئے، جب غزلیں یا نظمیں یا اس طرح کی چیزیں ایک معمول بن کے رہ گئی، ظاہر ہے مشق اس عمر میں بھی کرنی پڑتی ہے، اور جی ہاں، کبھی ہوتا ہے کہ مہینوں بعد کوئی مصرع نکل آتا ہے، ہم اکٹھی کرتے رہتے ہیں غزلیں، اور اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن ان پرانی غزلوں کو آن ریکارڈ لے آتے ہیں۔ جی تو اسی طرح وہ نثار محمود تاثیر کی میں نے بات کی، ایک تازہ تازہ فارغ التحصیل نسج کے منظر رضا کاظمی، کیا اچھا مصرع کہتے ہیں وہ، جیسے اور فارسی میں بھی اب تو کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عثمان حبیب ہے، جی جی بچہ بہت اچھا، بہت عمدہ شاعر، بہت اچھا شاعر۔ اور ابھی دیکھیں ہماری توقعات ہیں جی جی کہ اعتبار آ جائے گا جس دن چلا آئے گا، وہ چلا آئے گا جس دن اعتبار آ جائے گا۔ کیا بات، تو سلیقے سے کوئی بھی بات ہو، ایسے سلیقہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روایت کی ایک بھیگ جیسے دیکھیے اب یہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہیں جڑا ہوا، پرندے پھڑ پھڑائے دیر تک، اور اب یہ عالم ہے کہ اڑتے بھی نہیں ہیں اور پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ یہ کہیں جوانی میں نے سنا تھا، شاعر کا نام آج تک مجھے پتا نہیں چل سکا، بہت خوبصورت شعر ہے۔
کہ اڑتے بھی نہیں ہیں اور پر پھیلائے پھیلائے رکھتے۔ حالانکہ مجھے دوسرے مصرے میں کے سے شروع ہونے والا شعر اچھا نہیں، ہاں جی لیکن اس میں یہ کمال ہے، کھپ گیا اس میں، خوبصورت آیا۔ کیا بات ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، یا کم از کم میں اپنی حد تک، جی جی نہیں، میرے کہنے کا چاہے وہ لاہور میں کوئی کہہ رہا ہے، چاہے وہ کراچی میں کہہ رہا ہے، چاہے پشاور میں کہہ رہا ہے، چاہے سندھ میں کہہ رہا ہے، مجھے اس سے پشتو میں کہہ رہا ہے، مجھے اس سے نہیں ملا۔ مثلا مجھے یاد ہے ہمارے تھوڑا سا سینئر تھے مقبول عامر، جی بنڈوں والے، تو میرے خلاف گواہی میں پیش رہا وہ شخص جس نے مجھے جرم پر ابھارا تھا۔ تو اس شعر کی جو داد تھی وہ ہم سے نہیں ہو سکی، لیکن کب سے بھی ایران جزیرے پہ کھڑا ہوں عامر، کوئی موج آئے مجھے ساتھ بہا لے جائے، اس کی داد آمدی تھی۔ اور داد بنتی بھی ہے بعض شعروں بعض مصروں کی۔ جی آج کا جو شاعر ہے، وصف بتائیے نا، یہ تو ہم نے لوگوں کے نام لیے وہ تو ہیں، ٹھیک ہے، وصف کیا ہے ایسا میرے خیال میں ایک چیز جو ہمیں نصیب نہیں تھی وہ انہیں نصیب ہے۔ جی جی یہ بات بتائیں نا۔ وہ یہ ہے کہ ان کی رسائی میں مختلف علوم ہیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح جس طرح اب ہے ایک کلک پہ، جی جی وہ ہماری رسائی میں نہیں تھے، ہمیں در بدر گھومنا پڑتا تھا۔ شاید اس نے ہمیں رگڑا بھی، پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا۔ بالکل ایسے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ خود ہی مدبر ہو گئے، جینیٹکلی بھی، اور انٹرنیٹ جب آیا تو اس نے انہیں بہت ساری سہولیات دے دی، لیکن ان میں علوم تو آ گئے، لیکن دیکھیں ریاضت سے ہی ہوتا ہے آدمی مدبر تو نہیں، وہ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرح مدبر ہوئے جیسے ہمارے پرانے لوگ تھے، یہ یوں ہوئے مدبر کہ اگر یہ کسی ایک اہل نظر کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کی کچھ نوکیں نکلی ہوئی ہیں، کہیں سے پلستر اکھڑا ہوا ہے، جی جی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہیں جا کے ہمواری تاب ہمواری رسد دور درستی آئے تب ہر کرا رنگی بایا داسیا بانی کرنا، یہ بے دل ایک نصیحت کر کے گیا ہے ایسے کہ تاکہ تیری درستی تباہ ہمواری تک پہنچے، جیسے بھی ہو چکی پیسا کر۔ کیا بات، اچھا، کیونکہ وہ ملائم کر دیتی ہے دانوں کو، ایسے آٹا بنا دیتی ہے۔ ایسے تو جو مجھے میسر آئے لوگ، ان کی مصرے کا دروبست اچھا ہے، یا لفظوں کا انتخاب اچھا ہے، یا کوئی جو خیال کی پیشکش ہے وہ اچھی ہے، یا کچھ ایسا کچھ، یعنی کیا ہوگا؟ ان میں مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے کہ یہ زمینیں تراشتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اس کو نبھانا نہ نبھانا، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہزاروں میں سے ایک آدھ نبھا بھی جاتا ہے، ایسے ایک آدھ مصرع ایک آدھ شعر نکل بھی آتا ہے، ایسے یہ بس مجھے ان کے یہاں لیکن یہ تھوڑا نہیں ہو گیا، ہزاروں میں سے ایک تو بہت تھوڑا ہو گیا۔ نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے شاعر جو جس کو جب پوری ذمہ داری سے نام لینے چاہیے، جی جی جو چار نام میرے ذہن میں فوری طور پہ آئے میں نے لے لی، ٹھیک ہے، نام کا مسئلہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ وصف کا میں نے یہ ذکر کیا کہ زمینیں تراشنا، جی جی اور ان میں پھر ایک سہولت کے ساتھ کہنے کی کوشش کرنا، بالکل ٹھیک ہے، وہ دقت نظر جو منقبض کر دے وہ ان کے پاس نہیں۔ بالکل صحیح، ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم لوگ ہوئے، ایسے مثلا کیا بشیر حسین ناظم چھوٹے عالم تھے، بہت عبدالعزیز خالد کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے، لیکن وہ بوجھوں مار دیتے تھے ایسے، یعنی شعر کو جی، ہاں جی منقبض ہو جاتا ہے انقباض کے ساتھ کے ہوئے شعر، ایسے کانسٹیپیٹڈ ایسے قسم کے۔ ہماری خود اپنی نسل میں وہ بھاری بھرکم ہو جانا، جی خود میرے یہاں مطلب بعض دوستوں کا ہے یہ
تو ان کے یہاں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک بیان کی سہولت ہے، بیان کی سہولت موجود ہے ان کے پاس، اور ایک تجربہ کم ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بیان کی وہ سہولت درست جگہ پر بروئے کار نہیں آ. بالکل صحیح، مطلب بات نہیں ہے کرنے کے لیے، ہنر آ گیا ہے، ہنر آ گیا ہے، لیکن بات جو ہے وہ ابھی تلاش کرنے میں. لیکن یہ دیکھیے کہ اتنا کچھ ایکسپوجر ہے ان کے پاس تو، علوم کا، چیزوں کا، حالات کا، یعنی تو پھر مضمون کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے جس چیز کو آپ ہنر کہہ رہے ہیں نا، میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، سانچہ. اچھا، وہ ان کو آ گیا. بالکل صحیح. اب اس سانچے میں لفظوں کی پلیسمنٹ جو ہے نا، جس کے بارے میں آتش نے کہا تھا کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، جی ہاں، وہ مرصع سازی جو ہے یا وہ سنائی، وہ آتے آتے آئے گی جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے. بالکل صحیح. اب سانچے کا ہاتھ لگ جانا بھی بڑی بات ہے، ایسے ہی، اور خود ایسے سانچے کا جو آپ نے خود بنایا ہو. ایسے ہی. میں نے آپ کو سیل ممتنع والا ایک شعر سنا ہے. جی. اچھا، پھر ایک اور چیز میں ان کے یہاں دیکھتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. جی. یہ ان لفظوں کو جو روزمرہ بیان میں ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، یہ ان کو بھی لے آتے ہیں. ایسے پنکھا، چولہا. ہاں ٹھیک ہے، مطلب جو روزمرہ زندگی کے تجربے میں آنے والے جو لفظ ہیں وہ شاعری میں شامل کر دیتے ہیں. اچھا، پہلے ہم سلینگ، ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کے تجربے میں آتا ہے. ہر شے کو شعر میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس کو سہولت سے ڈال دیتے ہیں، ورسیفائی کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب وہ قالب شعر میں ڈھلتی ہے نہیں ڈھلتی، وہ ظاہر ہے محنت نہیں، وہ قالب شعر میں ڈھل بھی جائے تو اس سے شاعری کا پیدا ہونا، جی وہ مشکل، یہ ایک اور کام ہے نا، ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے. کسی چیز کا شاعری میں ڈھل جانا یہ ایک بات ہے، لیکن اس کا شعری مقام پر فائز ہو جانا لفظ کا یا ایکسپریشن کا، یہ تو دوسرا کام ہے. تو مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ جن کا ذکر کیا کچھ ناگفتہ رہ گئے، وہ کم از کم نہیں جہاں بھی آپ جائیں نا، مثلا میں بھی کبھی کبھار مجھے کوئی اگر مطلب موقع ملے تو میں چلے جاتا ہوں دوسرے شہروں میں بھی. تو ہر شہر میں آپ کو کچھ نہ کچھ لوگ ملتے ہیں جو ایسے ہی، جو اچھا مطلب حیران کن حد تک یعنی اچھا کہنے والے ہیں. مثلا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مثلا میں اس عمر میں اس طرح کا مصرع کہنے والا نہیں تھا. یہ بہت جلدی جو ہے یہ ہنر سیکھ گئے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو ایسا پلنٹ نظر آ جائے جہاں آپ اپنے مجسمے کو رکھ سکیں ایسے، تو ان کو وہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ خد و خال واضح کرنا ایسے کہ یہ صورت کیا نکلے گی. اچھا، ان کے پاس جو ہے نا یعنی مقابلہ بھی اب بڑا ہو گیا ہے. جی ظاہر ہے، ان کا آپس میں جو مقابلہ ہے، کیونکہ ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کے پاس جب اتنا نیاپن ہے، اتنا کچھ اس کے ہاں اختراعی رویہ ایک موجود ہے، اسی کی وجہ سے تو وہ ان میں مزہ آ رہا ہے. ایک دن میں کہہ رہا تھا کہ یہ ندرت کے چکر میں زمرہ مزاح میں داخل. ہاں یہ بہت اچھی بات کی ہے، بڑی. تو اس سے بچنا ان لوگوں کا بہت ضروری ہے. دیکھیے ناظم نقوی ایک شاعر تھے، جناب انڈیا سے تھے شاید، بہت جوانی میں چلے گئے سر. تو کوئی مشاعرہ تھا، اس میں منیر نیازی نے غزل پڑھی، اپنی ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا، چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا، اور پاگل. تو اس لڑکے نے اپنا مطلب پڑھا، اب تو قاتل کا بھی سارا مسئلہ حل ہو گیا. کیا بات، قتل ہوتے جس نے دیکھا تھا وہ پاگل. تو کیا ستا ہے، یہ وہی بات ہوئی سودا والی کہ میاں جیتے تو نظر نہیں آتے. ہاں ایسے. اچھا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس کو کہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کی جو زمینیں ہیں
اور یہ اچھی بات ہے، جی اس کے قوافی اور ردیفیں جو ہیں جی وہ آپ کو کانکریٹ بالکل صحیح. اچھا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، جی ہاں یہ سطحی کر دیتا ہے، اکیرا کرتا ہے شعر کو. ایک کہرا کام ہے، جی ہاں لیکن اس میں یہ نیا شعر کیا جی جائے. ہاں ایسے ہی بالکل صحیح. اب وہ شعر جہدار ہو، اس کا ملٹائی ڈائمینشنل ہو، ملٹائی لیئرل ہو، ایسے ہی یہ ایک اور بات ہے جو آتے آتے آئے جو گی. آتے آتے آئے گی، اور سب کے ہاں وہ سب کے یہاں آتی بھی نہیں. ذوق نے کہا تھا کہ منزل عشق ملا کرتی ہے جہاں بازوں کو، ہاں ایسے ویسے تو یہی راہ میں مر جاتا. ہاں کیا بات ہے. واہ واہ. تو راہ میں مر جاتے ہیں، کیا بات ہے. یہ جو ایسے ویسے والی بات ہے نا، جی ہاں اس پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں. ابھی جو ذکر ہو رہا بہت اچھی بات ہے. ان میں سے کوئی جہاں باز جو باز ہے منزل کو پہنچے گا. منزل تک چلیں بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کی نشاندہی کی جو میرے سوال کے دائرے میں آتی تھی، اور امید ہے کہ ہمارے نئے لکھنے والے دوست جو ہیں وہ جب یہ باتیں سنیں گے تو ان کے لیے یہ فائدے کی بات ہوگی. اور بہت شکریہ آپ کا. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی.